السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمیشہ ہم سے خیر کے کام ہی لیتا رہے۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے صدقہ جاریہ کی فضیلت۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ۔ فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، مگر تین قسم کے اعمال جن کا فیض جو ہے اسے پہنچتا رہتا ہے۔ سب سے پہلا ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثلا انسان نے، بندے نے دنیا میں پنکھا خریدا اور مسجد میں پنکھا لگوا دیا، جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، ہوا لیتے رہے نمازی لوگ، تو اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح مسجد میں کوئی پمپ لگوا دیتا ہے یا کسی ایسی جگہ کنواں کھدوا دیتا ہے یا نلکا لگوا دیتا ہے یا واٹر پلانٹ صاف ستھرے پانی کا لگوا دیتا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی کام کر کے جاتا ہے، رفع عامہ کے لیے کام کر کے جاتا ہے، تو اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین، یعنی لوگوں میں سے بہترین بندے وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو فائدہ دینا، نفع پہنچانا، وہ بندہ اللہ کے ہاں بڑا ہی بہترین ہے۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم دے کے گیا جس سے لوگ مستفید ہوتے رہے، مثلا قرآن و حدیث کا علم سکھا گیا، اگر کوئی قاری ہے تو بچوں کو پڑھا گیا، نماز سکھا گیا، کسی کو آیت الکرسی سکھا گیا، یا قرآن و حدیث کا دوسرا جو علم ہوتا ہے، مثلا کوئی عالم دین ہے وہ فوت ہوا، وہ جو اس کے آگے شاگرد ہیں، جب تک وہ قرآن پاک کو پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین بندے وہ ہیں، لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو خود بھی سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آگے بھی پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اس امر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں، نیکی کی راہ پر چلائیں، ان کو اچھے کام کی طرف رغبت دلائیں اور ان کو اچھا ماحول بنا کے دیں۔ یہ والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعد میں بڑے ہو کے پچھتاوا نہیں ہوتا۔ بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ درخت کی مانند ہوتے ہیں، جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں نا، جس طرح درخت پودا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اگر ٹیڑھا ہوتا ہے تو اس کو سہارا دے کے بندہ سیدھا کھڑا کر دیتا ہے، پھر وہ سیدھا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح بچے چھوٹی عمر میں اگر بگڑ جائیں، اگر ان کی اصلاح فوری طور پر کر دی جائے تو بہتر ہے۔ اگر وہ درخت کی طرح جس طرح بڑے ہو جائیں، موٹا ٹہنا ہو جائے، بڑا درخت ہو جائے، پھر اس کو سیدھا کرنا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ وہ ٹوٹ تو سکتا ہے، وہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کو بچپن میں ہی اگر ان کی تربیت اچھی ہو جائے، وہ دیندار بن جائیں، نیکی کی راہ پر آ جائیں، تو یہ بہت آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہیں۔ یہ جب آپ فوت ہو جائیں گے نا، یہ بچے نیک، آپ نمازیں پڑھیں گے اور آپ کے لیے یہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ ان کے متعلق آگے احادیث ہیں وہ دیکھتے ہیں
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے اور اس سے پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مثلا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، مثلا کوئی بندہ کسی کو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو وہ بندہ عمل کرنا اس کے کہنے پہ شروع کر دیتا ہے، تو جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ہوگا اور اتنا ہی کہنے والے کو اجر و ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والے کی عمل میں اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اپنی اولاد کو دین اسلامی کی تعلیم و تربیت دیں تاکہ مرنے کے بعد آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے۔ لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کا جنت میں ایک درجہ بلند فرمائے گا تو وہ دیکھ کر کہے گا، یعنی بندہ کہے گا کہ اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے ملا، یہ عمل تو میں نے کیا نہیں، یہ مجھے درجہ کیسے ملا، درجہ بلند ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے بیٹے کے استغفار کی بدولت یہ تجھے ملا ہے۔ یعنی جو نیک اولاد تو دنیا میں چھوڑ کے آیا نا، وہ استغفار کرتی رہی ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہمیں اپنے والدین کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نیکی کی راہ پر گامزن کرے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی کے لیے فکر کرنے والوں کو مدرجہ ذیل حدیث پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عمل اور نیکیاں کہ مرنے کے بعد بھی مومن کے لیے ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ان میں سے ایک وہ علم ہے جو اس نے سکھایا اور اس کی نشر و اشاعت کی، اور دوسری نیک اولاد جو اس نے سوگوار چھوڑی، یا مصحف جو وہ ورثہ میں چھوڑ گیا، یعنی مصحف مثلا کوئی بندہ کتاب لکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کتاب لکھ جاتا ہے، جب تک وہ اچھی کتاب لکھ جاتا ہے، دینی کتاب لکھ جاتا ہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، تو جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کو اس کا اجر و ثواب جو ہے ملتا رہے گا۔ اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی نیک عمل چھوڑ کے جائے دنیا میں، جب فوت ہو تو اس کا مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ یا اس نے کوئی مسجد تعمیر کی، یا کوئی مسافر خانہ بنا دیا، یا کوئی نہر بنوائی، یا بحالت صحت و حیات اپنے مال سے صدقہ کیا، ان اعمال کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے سے کمنٹس کریں، اور براہ مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیراً فی الدنیا والآخرہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔